اچھا سر، سوال میرا آپ سے یہ ہے آج کا پہلا کہ نبی پاک جب اس دنیا میں آئے اور خاص طور پر جب نبوت کا اعلان ہوا تو کہا یہ گیا کہ اب سے پہلے کے جتنے بھی معاملات تھے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اب یہی آپ کے پاس راہ راست ہے اور آپ نے اسی کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے اور اسی میں آپ کی نجات ہے۔ تو سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، داؤد بھی آئے، اور بھی ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ان کی بھی تعلیمات تھیں، ان کے مخالفین تھے لیکن ان کو ماننے والے بھی تھے لوگ۔ تو جو پچھلے پیغمبروں کے ماننے والے لوگ تھے، ہم کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ جنت میں پائے جائیں گے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے جی بیٹا۔ دیکھیے، انبیاء کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے، جی جی اور ہدایت کی آگاہی یا ہدایت کی فراوانی یا ہدایت کی تشریح یا ہدایت کا پہنچانا، جسے ہم کہتے ہیں تبلیغ، ابلاغ، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے نبی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبیوں اور پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ بہت سارے جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی کتاب نہیں اترتی، اور رسول وہ ہوتا ہے جس پہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی، ہر ایک رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو شریعت تبدیل کر کے دے دی جاتی ہے اس اگلی شریعت سے مین، اور آنے والے معاملات اچھے والے اس میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر خاتم ہوا۔ ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور لا شک فی، ذرا بھی دمڑی برابر بھی کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے الہامی ادیان، اب یہاں پہ دیکھ لیجئے، دو میں باتیں آپ کو بتاؤں گا، ایک الہامی ادیان اور ایک غیر الہامی ادیان۔ ٹھیک ہے۔ الہامی مین آفاقی، مین الوہیت کے ساتھ بھرے ہوئے۔ اللہ نے جن ادیان کو بھیجا وہ دین کوئی بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے طور پر ان مختلف قسم کے نام رکھ لیے ان دینوں کے، حالانکہ دین ایک ہی ہے۔ دین جمع کے صیغے میں ہم نے کسی کو کرسچن کر دیا، کسی کو یہودی کر دیا، نصرانی بھی کرسچن ہی کو کہتے ہیں، تو یہ اسی طرح نوح علیہ السلام کے ماننے والے سابعین ان کو کہہ دیا۔ تو خود ہم نے اپنے آپ کو، لوگوں نے اپنے طور پر ان اللہ تعالیٰ کے اس ایک ہی بھیجے ہوئے دین کو، اسلام کو، مختلف ناموں سے اپنے طور پر اپنی آئیڈینٹیفیکیشن انہوں نے رکھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اور اسی قرآن مجید میں ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہی دین کو مختلف ناموں سے اپنے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر دیا، جن ناموں سے اپنے اللہ تعالیٰ کے ایک راسخ اور واضح دین کو اپنے ناموں سے انہوں نے تبلیغ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں مانا۔ دین صرف اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے؟ کوئی یہودی اللہ کی نظر میں یہودی نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے انہیں منسوب کیا۔ وقالت الیہود والنصارى، انہوں نے خود اپنے لیے ناموں کا انتخاب کیا، اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے اسلام ہی کا نام لیا اور مسلمانوں ہی کا نام لیا، ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات یہاں پہ آ جاتی ہے، آپ کا سوال کہ کیا ان سب ادیان کے ماننے والے، ان کے پیروکار، ان کے اوپر فالوورز ان کے جتنے تھے، جو اسلام لے کے آیا اور اس کے بعد ان انبیاء کے جانے کے بعد انہی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی آنے والوں نے بھی گزاری اگلے ادوار میں بھی، وہ سارے کے سارے اسی طرح جنتی ہیں جس طرح مسلمان جنتی ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ دیکھو، جنت بنیادی طور پر کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ کسی سانچے میں آپ ڈھال کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ سانچہ ہے اس کا اور اس سانچے میں جو فٹ ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ یعنی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے کیٹیگریز بنا دی، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں یا جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سب فلاح پانے والے ہیں، سب جنت میں جانے والے ہیں۔ 3 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ کون کون سی؟ ایمان باللہ، کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کے اوپر،
سب سے پہلی شرط ہے اس کے لیے کہ ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے کے آئے گا. جی جی. اس کے بعد پھر وہ آخرت پر ایمان رکھے گا. آخرت مین اکاؤنٹیبلٹی ڈے when you and we will be asked in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala what we did in our life. And their deeds are concerned وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ اچھے ڈیڈس ہیں، صالح ہیں، پاکیزہ ہیں، بہترین ہیں. اور what is بہترین ڈیڈس؟ سارے بہترین عمل کیا ہیں؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنی نہیں ہے، عبادت کرنی ہی بہترین ڈیڈ نہیں ہے. سب سے بہترین ہے، اس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سب سے بہترین معاملہ ہے. لیکن عمل صالحات میں معاشرتی تناظر میں رہتے ہوئے ہر قدر کو مقدور بھر قوت کے ساتھ، مقدور بھر مسائی جلیلہ کے ساتھ اس کو ہر قسم کی فرحت میں تبدیل کر دینا، اس کے راستے کی رکاوٹیں ختم کر دینا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اس کے حقوق اس تک پہنچانا. جو قدر معاشرے میں جس مقدور پر کوشش سے آپ کر سکتے ہو اس کے لیے، ہر ایک قدر میں اس کے لیے آپ نے کیا کیا اچھائیاں کی، کیا کیا راستے بنائے، کیا کیا مشکلات ختم کی اس کے راستے میں. یہ عمل صالحات ہیں. والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ہمسایوں کے ساتھ کیسا کیا، اولاد کی تربیت کیسے کی، اس کی تربیت کے لیے اپنی ایکسپینڈیچرز یا ان کے اوپر آپ نے اسپینڈ کیا کیا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیگر لوگ جو آپ کے اقارب میں سے ہیں ان کو کس طریقے سے فیسلٹیز پرووائڈ کی، ان کو ان کے ان معاملات میں جہاں وہ تنگ دستی میں تھے یا وہ خوش بختی میں تھے، فراہی میں تھے یا کساد بازاری میں تھے، دونوں صورتحال میں آپ نے کس طرح ڈیل کیا انہیں. پھر آپ کا رجحانات ان سارے معاملات کو کرتے وقت، یا آپ کی وہ نیت جو آپ رکھتے تھے، یا آپ کی وہ سوچیں جو اس کے پیچھے کار فرما تھیں، وہ ذاتی نمود و نمائش کے لیے تھیں، یا اللہ پر ایمان پہلا ہے تو پھر رضائے خدا بندی کے لیے تھیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آمن باللہ، آخرت اور عامل الصالحات، یہ بنیاد ہے آپ کے جنت کی جانے کے لیے ٹکٹ کی. لیکن یہ ٹکٹ ایسی نہیں ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت صرف اللہ کے فضل سے ہی ملتی ہے، اللہ کا فضل. لیکن اس کی پری کوالیفیکیشن کے طور پر یہ 3 چیزیں ہیں. اور یاد رکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا کہ وہ کس پیغمبر پہ ایمان لانے والا ہے. نقطہ عرض کر رہا ہوں جی جی، کہ وہ کس پیغمبر پر ایمان لانے والا ہے، اس کا کوئی ذکر یہاں پر نہیں ہے جنت کی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے. یاد رکھو، اللہ پہ ایمان لانا حقیقت میں پیغمبر پہ پہلے ایمان لانا ہے، اس کے بعد اللہ پہ ایمان لانا ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، تو کس نے کہا تمہیں اللہ پہ ایمان لاؤ؟ تم نے دیکھا اللہ کو؟ خود ملاقات ہوئی، بالمشافہ ہوئی، تمہارے کانوں تک اس کی آواز آئی کہ آمنو باللہ، اے لوگو تم سب کے سب ایمان لے آؤ اللہ پر. کسی کے لیے یہ ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. کون کہتا ہے اسے؟ وہ پیغمبر کہتا ہے، وہ نبی کہتا ہے جو اس کے پاس آتا ہے. تو نبی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بات کو ماننے سے پہلے نبی کا ماننا تو لازم ہے یا نہیں؟ لازم ہے، آٹومیٹکلی مانا گیا، آٹومیٹکلی مانا گیا نبی، تبھی آپ نے اس کی بات پہ اللہ کو مانا. جب نبی کی بات پہ آپ نے اللہ کو مانا تو اس کا مطلب ہے آپ پہلے نبی کو مانا تو اس کے بعد اللہ کو مانا، اس پہ ایمان لائے. اس کے بعد آخرت اسی طرح ان نون ہے، انویزیبل ہے، ایز اللہ از انویزیبل ٹو اس. ہماری ویژن میں ہے ہی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ. ہماری ویژن میں بھی تو وہ چیز آتی ہے جس کی کوئی تمثیل ہمارے پاس موجود ہو. ہم اگر خواب دیکھتے ہیں، کوئی تصور کرتے ہیں کسی کے بارے میں، یا اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہماری، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے ذہن کے پیچھے کسی حصے میں کسی چیز کا کوئی چھوٹی موٹی تصویر یا بڑی تصویر یا کوئی کینوس تو پڑا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں روشنی، تو روشنی کا ایک تصور تو ہے نا ہمارے، اس کو بڑا کر دو، چھوٹا کر دو. ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کی بلندی یا اونچائی، تو بلندی ہمارے پاس موجود تو ہے نا، دنیا کی دا ہائیسٹ ماؤنٹ پہ کوئی بھی ہے ہمارے نالج میں موجود ہے. ہم وسعت کی بات کرتے ہیں تو آسمانوں کی وسعت لامتناہی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے کہیں پر. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو کسی چیز کے لیے سائز، اس کے والیوم، اس کے حجم، اس کی شخصیت، اس کی تمام کے تمام مراتب کی باقاعدہ عکاسی کرتی ہے ہمارے ذہن میں پیچھے رکھی ہوئی. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. اس کے لیے جب اس کا وجود ایسا ہے رب کریم کا کہ جس کے لیے اس کائنات میں اس نے کوئی تمثیل ہی نہیں رکھی، جو ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری آگاہی، ہمارے علم میں، ہمارے نالج میں، ہماری مطالعے میں، ہمارے مشاہدے میں کہیں بھی نہیں آئی. اس لیے اس اللہ تعالیٰ کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح آخرت کا احاطہ نہیں کر سکتے ماں سوائے اس کے کہ جو کچھ انبیاء نے کہا، اور اسی طرح اللہ کا بھی ماں سوائے اس کے کہ جو انبیاء نے ہم تک پہنچایا، اس نبا کو، نبا العظیم کو، رب کریم کی طرف سے آنے والی اس تمام کی تمام خبر کو ہم تک جو پہنچایا، اس کے علاوہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے.
جب ہم آخرت پر ایمان رکھتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جب آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ہماری وجہ سے اس معاشرے میں کوئی ڈسٹربنس، کوئی فساد نہ پیدا ہو، یہ ہے اعمال صالحہ۔ اور پھر جنت کا ملنا رب کریم کا فضل ہے، جس پہ فضل کرے گا۔ آپ اس لائن میں ضرور کھڑے ہوں گے وہاں پر یہ لوگ جن پہ اللہ فضل کرنے والا ہے، اور بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ بے شک، وہ چاہے تو آپ کو اندر بھیج دے، نہ چاہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کا وہاں پر حساب شروع ہو گیا وہ تباہ ہو گیا، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، وہاں پر تباہ ہو گیا۔ حساب ہم کہتے ہیں نا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، حقیقت میں حساب ہماری موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن صرف ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں سائڈ یہاں ادھر جس کا حساب وہاں شروع ہو گیا فقد ہلاکا، یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ماں سوائے جہنم میں جانے کے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں وہ سیانے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، پروردگارہ ہمیں حساب کتاب سے بچانا دنیا اور آخرت دونوں میں، ٹھیک ہے؟ بے شک۔ تو ہر وہ شخص، ہر نبی کا ماننے والا جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت پہ یقین رکھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا، جنت میں ٹھیک ہے؟ جہاں تک آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، تو دیکھیں وہ لوگ جتنے بھی تھے، جتنے انبیاء کی میں بات کرتا ہوں، اس سے پہلے گزرے اپنی قوموں کے لحاظ سے، جن میں سب سے بڑی 2 قومیں بڑی مشہور ہیں، لیکن دیکھیے ہمارے ہاں بہت ساری اقوام ہیں دنیا میں، ان سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ پر ایمان لانا فرض ہو گیا۔ کیسے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر نبی کو یہ کہا گیا، 2 عہد لیے گئے، عہد الست جو ارواح سے لیا گیا، دوسرا عہد ہے جو انبیاء سے لیا گیا اس وقت۔ اب عہد الست یہ ہے کہ الستو بربکم، قالوا بلا، ہر انسان نے کہا کہ میں، ہر روح نے کہا، انسانی کالم میں آنے والی مرد عورت کوئی بھی تھی، اس نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اس پروردگار نے اس کے بعد احسان کیا کہ ہمارے پاس پیغمبروں کو بھیجا، ورنہ کوئی پیغمبر نہ بھیج کر بھی ہمیں امتحان میں مبتلا کرتا تو ہمارے لیے پہلا وعدہ ہی کافی تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہاں رسول صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ اس میں نکرہ ہے رسول، یعنی ہر رسول کو میں نے ایمان لانے والے لوگوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں درجہ بندی کے لحاظ سے، ہر وقت کے لحاظ سے، ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر قوم کے لحاظ سے رسول بھیجا۔ یہ احسان کیا، اگر وہ احسان نہ بھی کرے تو تب بھی یہ بات کافی ہے اس کے لیے کہ تم لوگ راہ راست پہ کیوں نہیں رہے جبکہ مجھ سے پہلا وعدہ کیا ہوا تھا۔ اب ان انبیاء نے کیا کیا؟ ان سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک عہد لیا، ٹھیک ہے، کہ تم مجھ سے عہد لو، قرآن مجید ہے یہ، کہ یہ شاہد، جس کی شہادت دو، یہ شاہد ہے، اس کی شہادت دو، یہ مشہود ہے، یہاں پر اس کی شہادت دو، یہ مشہود ہے، مشہود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھا، اور ان انبیاء کی ارواح کو کہا کہ اس کی شہادت دو کہ جب یہ تمہارے پاس آئے گا تم اپنی شریعت کو بھی چھوڑ دو گے، اپنے اس وقت جو شریعت تمہاری ہے اسے بھی چھوڑ دو گے، اپنی ثروت کو چھوڑو گے، اپنی حکومت کو چھوڑو گے، اس پر ایمان لے آؤ گے، اور اپنے ماننے والوں کو بتا کر جاؤ گے کہ وہ بھی اس پر ایمان لائیں جب بھی یہ آ جائیں، یہ ان کے لیے لازم ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے ظہور کے بعد، ان سب کی جتنی شریعتیں تھیں وہ ساری کی ساری ختم کر دی گئیں، اور شریعت محمدیہ باقی رہی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عہد کا نتیجہ تھا، یہ ایک عہد کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ادر دین دیٹ، اللہ نوز ہو ول بی انٹرڈ ان پیراڈائز اینڈ ہو ول بی ڈرافٹ انٹو ہیل۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ اپنے کرم میں رکھے۔